رمضان 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 يا حبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم قرآن کریم کے تیسرے پارے کا مختصر سا خلاصہ پڑھیں گے. قرآن پاک کے تیسرے پارے کے شروع میں ہی ہماری زندگی کے دو اہم پہلو ہیں جن کو جوڑا جاتا ہے. ایک اللہ کی بے مثال قدرت اور دوسرا ہماری روزمرہ کے لین دین اور اخلاقیات. آج کی ویڈیو میں ہم اس پارے کے اہم پیغامات کو آسان زبان میں سمجھیں گے انشاءاللہ. اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے عقیدہ اور اللہ کی بادشاہت. اس پارے کی سب سے طاقتور آیت الکرسی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا اصل بادشاہ کون ہے، کس کی حکومت زمین اور آسمان پر قائم ہے، اور وہ تھکتا نہیں بلکہ ہر لمحہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے دو بڑے قصے بیان کیے ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ڈٹ جانا، دوسرا حضرت عزیز علیہ السلام کا واقعہ جنہوں نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا گیا. یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی برحق ہے. یہاں معاشرے کی معیشت کا اصول دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ مال کو پاک اور زیادہ کرتا ہے، جبکہ سود بظاہر بڑھتا نظر آتا ہے مگر حقیقت میں برکت ختم کر دیتا ہے اور اللہ سے جنگ کے مترادف ہے. اس کا تیسرا اہم پوائنٹ ہے سورۃ العمران اور معجزات. حق کی پہچان. تیسرے پارے کے دوسرے حصے میں سورۃ العمران شروع ہوتی ہے. اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. اس میں غیر معمولی قدرت کے کرشمے بتائے گئے ہیں. اللہ نے 4 ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے جو انسانی عقل سے باہر ہیں. میدان بدر میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد، حضرت مریم علیہ السلام کو بن مانگے غیب سے رزق، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش اور ان کا بچپن میں کلام کرنا. اس کا تیسرا سب سے اہم پوائنٹ ہے دعوت حق اور عہد نبوت. کلمہ توحید پر اتفاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اہل کتاب عیسائیوں اور یہود کو ایک مشترکہ بات کی طرف بلایا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. انبیاء علیہ السلام کا عہد. ایک بہت اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ نے تمام پچھلے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ ان کی مدد کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے. تیسرے پارے کا خلاصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی نفع اور نقصان کی مالک ہے. چاہے وہ ہمارے کاروبار کے معاملات ہوں یا زندگی کی آزمائش ہو، کامیابی صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں ہے. اللہ ہمیں قرآن کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.